اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ آپ سب کو خوش آمدید ہے سیٹ ڈائر نیور آئی میں۔ آج میں آپ سب کے لیے اس ماہ سفر کے مہینے کے حوالے سے ایک عمل لے کے آئی ہوں جو آپ نے جس کی عمل کرنے کی وجہ سے آپ کی ہر حاجت پوری ہوگی، ہر تقدیر بدل جائے گی، ہر مشکل پریشانی دور ہو جائے گی۔ تو اس وظیفے کو کرنے کے لیے کسی قسم کی کوئی قید نہیں ہے، آپ جب مرضی کر سکتے ہیں، مگر یہ ہے کہ اگر آپ سفر کے مہینے میں ہی شروع کر لیں تو بہت ہی بہترین ہے۔ اگر آپ اس عمل کو ساری عمر کا ایک معمول بنا لیں گے تو آپ کی سب مشکلیں اور پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ تو میں امید کرتی ہوں آپ یہ عمل ضرور کریں گے۔ آپ جب بھی آپ کریں گے آپ کو اس سے استفادہ ہو، فائدہ ہو تو مجھے آپ کامنٹس میں ضرور بتائیے گا، اور میری ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا زیادہ سے زیادہ، تاکہ اچھی چیز ایک دوسرے کو بتانا اور سمجھانا اور پہنچانا یہ بھی ایک صدقہ جاریہ ہوتا ہے۔ کہ بندہ کہتا ہے کہ میں یہ صدقہ دے لوں، یہ صدقہ دے لوں، یہ بھی ایک صدقہ ہے، ایک اچھی چیز کو ایک دوسرے کے تک پہنچانا۔ پتہ نہیں کس کو کس چیز کی ضرورت ہو، وہ مشکل اور پریشانی میں ہو، اور اس کی مشکل پریشانی ہماری کسی چھوٹی سی کوشش یا کاوش کی وجہ سے کوئی دور ہو جائے تو بہت بہتر ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ اچھی بات شیئر کی جائے۔ ہم ادھر ادھر کی ویڈیو، ادھر کی چیزیں تو بہت زیادہ دیکھتے ہیں، ٹائم صرف کرتے ہیں، اپنے پیسے بھی صرف کرتے ہیں، تو جو کارآمد اور کام کی بات ہو، جو ہماری نسلوں کے کام آئے، جو ہمارے کام آئے، اس کو ہم نظر انداز کر دیتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہے، یہ فضول بول رہے ہیں، یہ فضول بات کر رہے ہیں۔ فضول بولنا یا فضول بات نہیں، بات کو سمجھانا بھی پڑتا ہے، جس کی وجہ سے کچھ زیادہ بولنا پڑ جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ یہ کچھ خاص ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جس کو پراپر سمجھایا نہ جائے تو پھر سمجھ نہیں آتی، ٹھیک ہے۔ چلیں، اور آپ کو اگر میری یہ ویڈیو اچھی لگے تو اس کو ضرور لائک اور شیئر کیجیے، ٹھیک ہے۔ سیٹ ڈائر نیور آئی کو آگے سے آگے پہنچائیے، ٹھیک ہے، کہ یہ کیونکہ جو عمل میں نے خود کیے یا کسی نے مجھے بتائی ہے، جو مدعا ہوتے ہیں بہت ہی کارآمد ہے، تو میرا دل کرتا ہے کہ میں یہ ایک چینل ہے تو میں اس کے ذریعے دوسروں تک پہنچاؤں، تاکہ پتہ نہیں میری مشکل آسان ہوئی، میری پریشانی دور ہوئی، وہ بھی کوئی پریشان ہوگا اس کی بھی مشکل پریشانی دور ہو جائے۔ آج میں ایک عمل لے کے آئیں گے، ایک ایسا عمل ہے، آپ کیسے بھی کوئی بھی نیت کرو، کوئی بھی نیت ہو آپ کی، وہ انشاءاللہ اس عمل کے ذریعے ضرور پوری ہوگی۔ اور یہ عمل میں آپ کو بتانے لگی ہوں کہ درود پاک پڑھنا چاہیے۔ درود پاک پڑھنے کی بہت ہی بڑی فضیلت ہے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ اگر جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک آئے اور بندہ درود نہ پڑھے، اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد نہ پڑھے تو، اور نہ سن کے نہ اس میں آپ کا اس میں گرامی نہ پڑھے، وہ بدبخت ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا وہ بدبخت ہے کہ وہ جس پر جو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک آئے اور وہ درود نہ پڑھے، ٹھیک ہے۔ تو اپنی انسان کو اپنی بدبختی کو دعوت نہیں دینی چاہیے۔ جب بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک آئے تو چاہیے کہ پہلے بڑھ کے درود پاک پڑھے، اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد۔ ایک دفعہ درود پاک پڑھے جو انسان کے اتنے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو مگر یہ ہے کہ ہم لوگ شاید سمجھتے ہی یہ کہ چھوٹی بات ہے، درود نہ بھی پڑھا تو پڑھ لیا، نہ پڑھا۔ آپ کو اس کی وجہ سے ہم بہت سے عمل کرتے ہیں، بہت سی چیزیں پڑھتے ہیں کہ اس چیز کے لیے، اس مشکل کے لیے، پریشانی کے لیے یہ پڑھ لیں، وہ پڑھ لیں۔ میں ویسے اگر آپ کو بتاؤں تو کہ دور سے بڑی جو ہے نا، دور سے بڑا وظیفہ کوئی نہیں، دنیا کو کوئی کام ہی نہیں ہے جو مطلب کہ درود پاک پڑھنے سے نہ ہو، پڑھے بندہ تو وہ حل نہ ہو، مگر یہ ہے کہ اس کے لیے نیک نیتی اور یقین چاہیے کہ میں نے یقین سے یہ کیا عمل، یقین سے یہ پڑھا تو میری یہ مشکل اور پریشانی دور ہوگی، ٹھیک ہے۔ جب ہم یقین نہیں کرتے نا تو کبھی یہ پڑھ لیا، کبھی وہ پڑھ لیا، کبھی یہ پڑھ لیا، کبھی وہ پڑھ لیا، اور ہماری مشکل پریشانی وہاں کی وہاں کھڑی رہتی ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ ہم نے پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ نہیں، پڑھنے کا فائدہ ضرور ہوتا ہے، کیونکہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو اگر ہم پڑھ لیں، اللہ پاک ذات پاک جانتے ہیں کہ کون سی چیز بہتر ہے ہمارے لیے، اور کس وقت ہمیں اللہ پاک نے وہ چیز سے نوازنا ہے، کیونکہ جب انسان کہتا ہے نا کہ ہماری یہ دعائیں پوری نہیں ہوتی، یہ کام پورا نہیں ہوتا، تو کچھ ایسے عمل ہوتے ہیں جو ہم اچھے عمل، کچھ ایسے عمل ہوتے ہیں جو ہم کرنا چھوڑ دیتے ہیں، اور کچھ ایسے برے عمل ہوتے ہیں جو ہم کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے ہمارے کام ادھورے رہ جاتے ہیں اور ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ تو انسان کو چاہیے کہ پاک صاف رہے، بعد نماز ہو، قرآن پاک پڑھے، اللہ کی طرف رجوع کرے، اس کی کتاب کی طرف رجوع کرے، اللہ پاک و محمد وآل محمد
کا ذکر کرے تو انشاءاللہ کون سی دنیا کی کون سی پریشانی اور مشکل ہے جو نہیں حل ہوتی، ہو جاتی ہے، کچھ ٹائم لیتی ہے، کیونکہ اللہ پاک کو بعض دفعہ اپنے بندے کا گر گرانا مانگنا وہ بہت پسند آتا ہے کہ یہ مجھ سے مانگتا ہے، مجھے اگر میں نے اس کو دے دیا تو انسان کی فطرت ہے جب اس کو کوئی چیز مل جائے تو وہ بس وہ کہتا ہے کہ بس مجھے مل گئی ہے، اب میں نے کیا کرنی نماز پڑھ کے، اب میں نے کیا کرنا وظیفے کر کے، مگر یہ ہے کہ اس کی یاد کو اگر ملے بھی تو تب بھی کرنی ہے، نہ مل بھی جائے تو تب بھی کرنی ہے۔ چلیں باتیں تو بہت سی ہو گئی ہیں، آپ کہیں گی کہ ٹائم ہمارا صرف کر رہی ہے اور بتا کچھ بھی نہیں رہی، تو میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ہر حاجت پوری کرنے کا عمل سفر کے مہینے کا عمل ہے، اور آپ نے ابھی سے شروع کر لیں، شام کے وقت سے شروع کریں، صبح کے وقت شروع کر لیں، جب بھی کر لیں، اس کی کوئی قید نہیں، کچھ نہیں ہے۔ تو عمل صرف یہی ہے کہ آپ نے کرنا یہ ہے کہ درود پاک کی ایک تسبیح جب بھی ٹائم ملے تو پڑھنی ہے، پورے یقین اور توجہ سے۔ اگر جمعہ سے شروع کر لیں تو بہتر ہے، اس کا آپ معمول بنا لیں۔ تو انشاءاللہ آپ کے نصیب، تقدیر سب بدل جائے گی اور ہر حاجت پوری ہوگی انشاءاللہ۔ اگر آپ کو یہ میری بتایا ہو آپ کریں انشاءاللہ، کیونکہ اس کے پڑھنے سے آپ یقین سے پڑھیں، اس کے پڑھنے سے آپ کی دنیا کی 30 اور آخرت کی 70 حاجات پوری ہوں گی۔ تو انشاءاللہ آپ نے پڑھنا ہے، ضرور پڑھے گا، یقین کے ساتھ پڑھنا، اپنی حاجت کو اپنی چیز کو ذہن میں رکھ کے پڑھیں تو انشاءاللہ آپ کی پوری ہوں گی۔ تو آپ یقین امید کرتی ہوں آپ کو میری یہ ویڈیو یہ چیز پسند آئے گی۔ جب آپ پڑھیں کامنٹس میں مجھے ضرور بتائیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں اور اچھی ویڈیو کے ساتھ، اپنا اور اپنے گھر والوں کو خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔